مولانا صاحب ہم شروع وہیں سے کریں گے جو ایک کلپ بہت وائرل ہوا آپ کا 72 حوروں کے بارے میں. تو جی اس جی پہ کئی لوگوں نے بات کی اور کہا کہ عورتوں کے لیے کوئی ایسی اٹریکشن نہیں ہے جیسے کہ مردوں کے لیے بتائی گئی ہے. اور ہمارے یہاں تو جیسے کئی مولانا ہیں، چاہے مولانا طارق جمیل ہوں یا دوسرے، وہ کس طرح کے نقشے بتاتے ہیں کہ 70 لباس پہنے ہوں گے پھر بھی جسم نظر آ رہا ہوگا، اور کئی دوسری طرح کی باتیں کی جاتی ہیں جس میں یہ لگتا ہے کہ بہت ہی مطلب صرف مردوں کے لیے ہی جنت بنائی گئی ہے اور عورتوں کے لیے کچھ نہیں بتایا گیا. آپ نے بھی کہا کہ شوہر جو ہوگا اس کے وہ سردار ہوں گی ان حوروں کی، لیکن بہت سی عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے طلاق لے لی ہوگی، بہت سی عورتیں ایسی ہیں جن کی شادیاں ہی نہیں ہوتی. اور دنیا میں تو عورتیں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتی. آپ کے خیال سے وہاں پہ جو 72 حوریں ہوں گی وہ کیا، اگر کوئی بیوی ہوتی ہے تو کیا وہ برداشت کرے گی؟ اور یہ ایک ایلیوژن کے طور پہ آپ لوگوں نے کیوں بنا رکھا ہے ٹریک کرنے کے لیے، جو خاص طور پہ ہمارے یہاں جو کہنا چاہیے ینگسٹرز ہوتے ہیں، ٹین ایجرز ہوتے ہیں، ان کو اکثر یہ سوسائڈ بومرز بھی اسی طریقے سے کیوں نکلتے ہیں اسلامک ورلڈ سے، جنہیں یہ بتایا جاتا ہے کہیں بھی جا کے کافروں کو مار دو یا ادھر جا کے پھٹ جاؤ، ادھر جا کے مر جاؤ، جنت میں حور ملے گی. یہ دنیا عارضی ہے اور آگے کی دنیا ہی جو ہے وہ اصل دنیا ہے، یہ کہہ کر یہاں بھی جینے نہیں دیا جاتا. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، آپ نے ایک ہی وقت میں کئی سارے سوال داغ دیے. سب سے پہلے میں 72 حوروں والے پر ہی آتا ہوں. مجھے آپ بتائیے، دنیا کے اندر بھی مرد کو 4 شادی کی اجازت ہے، عورت کو نہیں ہے. ایک ساتھ میں اگر شوہر کا انتقال ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو دوسری شادی کر سکتی ہے، وہ 4 بھی ہو سکتی ہے، 5 بھی، وہ الگ میٹر ہے. لیکن ایک ساتھ میں جیسے مرد کو اجازت ہے 4 شادیاں کرنے کی، 4 بیویاں رکھنے کی، تو کیا کوئی عورت یا کسی عورت کی غیرت یہ برداشت کرے گی کہ وہ 4 مرد رکھے ایک ساتھ میں؟ ایک سوال. اسی سوال سے آپ کا جواب بنتا ہے 72 حوروں کا. جنت میں جا کر بھی کیا کوئی عورت، اس کی غیرت یہ برداشت کرے گی کہ وہ 72 مرد رکھے وہاں پر جا کر؟ یا کوئی عورت اس بات کو کہہ سکتی ہے اللہ سے اپنی دعا میں کہ اے اللہ مجھے بھی 72 مرد دینا؟ یا دنیا میں یہ کہے کہ اے اللہ مجھے 4 مرد دے دے ایک ساتھ میں؟ میں سمجھتا ہوں اللہ نے قرآن میں، دین میں عورت کی عفت اور عورت کی پاک دامنی کا اتنا خیال رکھا ہے جس کا میں سمجھتا ہوں آج کی عورت تصور نہیں کر سکتی. کیونکہ آج کی عورت جو ہے وہ بالکل آزاد خیال ہے. آج کی عورت یہ چاہتی ہے کہ میں اسلام کے بتائے ہوئے پردے پر بات نہ کروں، میں نماز پر بات نہ کروں، میں قرآن پر بات نہ کروں، میں دین پر بات نہ کروں، بلکہ میں ایک آزاد خیال عورت ہوں. میں آج کے وقت کی عورت ہوں. مجھے زندگی اپنے اپنے ذہن کے حساب سے، اپنے دماغ سے حساب سے جینے کی آزادی ملنی چاہیے. آج کی عورت کا یہ خیال ہے. اور یہ خیال آیا کہاں سے ہے وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، اس پر بھی اگر کبھی آپ چاہیں گے تو ایک ڈبیٹ اس پر بھی ہو سکتی ہے کہ میرے اندر، آپ کے اندر یہ آزاد خیالی کہاں سے آئی ہے جو ہم نے دین کو چھوڑ کر بے راہ روی کو اختیار کرنا شروع کر دیا ہے. دوسری بات، آپ اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، کوئی مسلمان عورت اس بات کو برداشت نہیں کرے گی اور نہ چاہے گی. اللہ نے بھی اس کا خیال رکھا ہے. دیکھیے، عورت مرد کی شادی سے بچے پیدا ہوتے ہیں. اگر ایک عورت کے 4 شوہر ہوں تو اس کے لیے یہ کنفیوژن لازمی ہوگا کہ بھئی یہ بچہ کس کا ہے. اللہ نے اس بات کا بہت خیال رکھا ہے اور عورت کی پاک دامنی کو یہاں صاف درشایا ہے کہ عورت جو ہے اس پر کوئی الزام، کوئی بات اس طرح کی نہ آئے کہ بھئی آپ نے کہاں سے کیسے یہ بچہ کنزیوم کر لیا اور یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا، کس کا ہے. دوسری بات یہ، جنت میں، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں آج بھی کہتا ہوں، جنت میں جانے کے بعد یعنی دنیا سے جب آدمی آخرت میں جائے گا، یہ کہہ دینا کہ صاحب مولویوں نے ایسا تیار کر لیا ہے، یہ خام خیالی ہے، یہ دین سے دوری ہے، یہ قرآن سے دوری ہے. جس آدمی نے قرآن کو پڑھا ہوگا وہ سمجھے گا کہ قرآن نے جنت کن کے لیے بنائی ہے اور جنت کا مطلب کیا ہے، جنت انسان کو کیوں ملے گی، اور جنت جہنم اللہ نے کیوں بنائی ہے. یہ ساری چیزیں قرآن میں ذکر ہیں. اگر کوئی اس کو پڑھے گا تو اس کو پورے طریقے سے، میں سمجھتا ہوں
کہ وہ قرآن کے ذریعے سے اس کو سمجھ سکتا ہے. اور میں دعوت دیتا ہوں سب لوگوں کو اس کو پڑھنے کی. آپ ریلیشن شپ میں رہیے, حرام کاری کرتے رہیے. آج کیا ہو گیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ایک افسوسناک خبر دیتا ہوں میں آپ کو, شاید آپ کے پاکستان میں ہوگی یا نہیں ہوگی, یہاں تو ہے. لڑکا اور لڑکی دوست ہوتے ہیں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رہتے ہیں پڑھائی کے زمانے میں. یہ کو ایجوکیشن جب سے شروع ہوا ہے, جب سے ماشاءاللہ یہ کام بہت پھل پھول رہا ہے. ایک ایک لڑکا دو دو لڑکیوں کے ساتھ, تین تین لڑکیوں کے ساتھ رہتا ہے, فلرٹ کرتا ہے, ریلیشن شپ میں رہتا ہے. ایسے ہی لڑکیاں بھی کرتی ہیں. تو جب تک لڑکا اور لڑکی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رہتے ہیں تو ماں باپ بھی خوش, لڑکے اور لڑکی بھی خوش. نہ لڑکے کا کوئی حسب نسب پوچھتا, نہ لڑکی قد کاٹھی پوچھتا, نہ لڑکے کی دکان اور کام کے بارے میں کوئی پوچھتا. وہی لڑکا اگر یہ کہہ دے کہ بھائی میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, شادی کرنا چاہتا ہوں, تو وہی ماں باپ جو آج تک خوش تھے وہ کیا کہیں گے, میاں آپ کی آمدنی کتنی ہے, آپ کا تو رنگ سانولا ہے, آپ کا تو قد چھوٹا ہے. یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی نکاح کے لیے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا 1400 سال پہلے کہ آج نکاح بہت آسان ہے, زنا بہت مشکل ہے. ایک زمانہ آئے گا نکاح بہت مشکل ہو جائے گا, زنا آسان ہو جائے گا. کر رہے ہیں آج لوگ, اور آپ بھی خوش ہیں, ہم بھی خوش ہیں, سب خوش ہیں. کوئی نہیں خیر ٹوکنے والا نہیں, کوئی کہنے والا ایسی نہیں. بات نہیں ہے, یہ لوگ بول بھی رہے لوگ. اسی کو کلچر سمجھ رہے. نہیں معاف کیجیے گا میڈم محترمہ, معاف کیجیے گا, آپ بھی اس کو اچھا ہی سمجھتی ہوں گی, آپ بھی اس کو برا نہیں نہیں سمجھتی آپ ریلیشن کیسے شپ کو. دعویٰ کر رہے ہیں, نہیں وہی بعد چونکہ میں چونکہ شادی. آپ آزاد خیال ہیں, میں سمجھ رہا ہوں جہاں تک آپ کو جس طرح کے آپ کے سوالات ہیں. تو اور ہمارے یہاں تو ہاں, اور سنیے تو رائے اس پر یہ کہ ہمارے یہاں سپریم کورٹ نے ریلیشن شپ کو جائز قرار دے دیا. ہمارے یہاں سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے بستر پر اس کی اجازت کے ساتھ دیکھے تو یہ شوہر قانونی چارہ جوئی نہیں کر سکتا اس کے خلاف. اور شوہر یورپ اگر میں بھی کسی یہی کے کلچر بستر ہے. پہ مل جائے تو کوئی بات نہیں, پھر تو اللہ نے اجازت دی ہے نہیں مرد قانون, کو, وہ نہیں جہاں نہیں, مرضی نظر آئے. نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ. آپ زبان سنبھال کے بات کیجیے. آپ اللہ نے کہاں سے اجازت دے دی ہے؟ آپ میرے بارے میں کہہ سکتی ہیں, مولوی کے بارے میں اللہ نے کہاں سے اجازت؟ آپ زبان سنبھال کے بات کیجیے. کیسی بات, اللہ کہے گا زنا کرو, کیسی بات نہیں, آپ میں کر آپ سے رہی ہیں؟ پوچھ رہی ہوں نا کہ اس کا کیا, نہیں, اگر کوئی غلط کہہ مرد رہی ہیں پکڑا آپ. جاتا ہے تو مت صحیح ہے, وہ پوچھیے, پوچھوں مت ہی نہیں. پوچھیے. سوال کرنا آپ منع کیوں مسلمان. ہے مولانا اللہ, صاحب, اللہ کا سوال نہیں نہیں, اللہ کرنا کا کیوں نام لے کر منع مت ہے. کہیے. یہ مت کہیے کہ اللہ نے اجازت دے دی, اللہ اس کو غلط نہیں. نعوذ باللہ. اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے, چاہے عورت کرے چاہے مرد کرے. معاف کیجیے گا, یہ سمجھ لیجیے اچھی طرح. ایسا نہیں کہ عورت کے لیے ناجائز ہے, حرام ہے, اور مرد کے لیے زنا کرنا جائز ہے. مرد کسی کے بھی بستر پہ چلا جائے, مرد کہیں بھی چلا جائے, ایسا نہیں ہے. یہ میں نے اور آپ نے اسٹریٹجی بنائی ہے. میں اپنے بچوں کو بھید بھاؤ کرتا ہوں. بچوں میں کیا بھید بھاؤ کرتا ہوں, مطلب پورے سماج کی بات کر رہا ہوں. ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر لڑکے نے کوئی غلطی کر دی تو ہم کہتے ہیں میاں لڑکا ہے, بہک گیا, کوئی بات نہیں. اگر لڑکی نے وہی غلطی کر دی تو اس کو جان سے مار دو, اس نے تو ہماری ناک کٹوا دی. یہ میرے اور آپ کے قانون ہیں, اللہ کے قانون نہیں ہے. اللہ تو یہ کہتا ہے زنا اگر مرد کرے گا اس کو بھی وہی سزا, عورت کرے گی تو اس کو بھی وہی سزا. چوری اگر اچھا, عورت کرے گی اس کو بھی وہی سزا, مرد کرے گا اس کو بھی وہی سزا. معاف کیجیے گا, قرآن میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے. لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ خدا نے الگ الگ بنایا ہے, مرد عورت ایک جیسے نہیں ہے. خیر, آپ مجھے یہ بتائیے نا مولانا صاحب کہ اب آپ نے یہ کہہ آپ دیا, جیسے اب بھارت آپ نے میں میرا رہتے ہیں سوال یہاں آپ. بیتو کی جگہ جوڑ دیا. نہیں, بیتو کی جگہ جوڑ دیا آپ نے میرا بیتو وہ کی سوال. جگہ نہیں یہ چھوڑی بیتو کی جگہ, میں صحیح جگہ یہ تھی, بیتو کی جگہ آپ ہے. کے ساتھ ہیں. آپ میں میری نے بات سنیے. میں نے عورت مرد کو الگ جو کہا تھا اس لیے کہا تھا, دیکھیے میرا جسم الگ ہے, آپ کا جسم الگ ہے. آپ کو عورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ عورت ہیں, مجھے مرد اس لیے کہا جاتا ہے کہ میں مرد ہوں. اللہ نے جو تخلیق کی ہے وہ ہماری دونوں کی الگ الگ کی ہے, ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے. دوسری بات, میں 50 کلو وزن اٹھا کر 2 کلومیٹر پیدل جا سکتا ہوں, آپ نہیں جا سکتی 50 کلومیٹر. 50 کلو وزن اٹھا کے جا سکتی ہیں آپ؟ بتائیے آپ جا مجھے. سکتی ہوں, میں میں جا بیس سکتی کلو ہوں. میٹر پیدل سفر کر سکتا.
मैं 20 किलोमीटर पैदल सफर कर मैं सकता भी हूँ, कर आप नहीं सकती कर हूँ सकते। मौलाना साहब, क्यों नहीं कर सकती? मैं भी कर अरे सकती हूँ। मैं आती अरे हूँ ना माफ इंडिया, कीजिएगा, आप आइए, ये पाकिस्तान कहने आइए, वॉक पे चलते हैं। ये कहने की वॉक के बात है, लिए आप मेरे ये साथ कहने की बात है। अच्छा मेरी बात वॉक सुनिए, करना वो अलग चीज मैं है। आपको कर सकती हूँ, खैर वो ऐसी नहीं कोई नहीं नहीं बात नहीं, नहीं, लेकिन वॉक मेरी बात करना अलग सुनिए। चीज है। अच्छा मुझे मुझे वो क्योंकि क्लोजिंग की हाँ तरफ भी बताइए। जाना है, मुझे ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया बहुत शुक्रिया अस्सलाम शुक्रिया, वालेकुम। मेहरबानी। लेकिन काटिएगा नहीं इसको कुछ भी, झुको तो मैं दिखाइएगा। कुछ नहीं काटूंगी जी, मुझे काटने का कोई हाँ ऐसा शौक नहीं है, और मैं हाँ हमेशा, ठीक। मेरी टीम है वैसे बहुत जबरदस्त किस्म की, मेरी ऑडियंस को और पता है, लिंक हम और हमेशा लिंक करते हैं। लिंक इसका मौलाना लिंक साहब दे 2 से दीजिएगा। 3 घंटे लगेंगे इसको, मैं आपको लिंक भिजवा दूंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक, ओके। बहुत शुक्रिया। बाय। अस्सलाम खुदा वालेकुम। हाफिज, सलाम वालेकुम। कोई बात बुरी लगी हो तो माफी चाहता हूँ। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं, और आपको भी कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत चाहती हूँ। मेरी तरफ से माफी है। मैंने अल्लाह तो कुछ माफ कहा करे। ही नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं की।